بن جئی بانڈے کی بلندی، طور غر کی وسعت میں بیٹا مسافر، ہوا ہمراز بادل ہم نشی، منظر ہم سفر، ہاتھ میں دیسی سوغات، لقمہ لقمہ لذت، ذائقہ ایسا کی مٹی بھی مہک اٹھے، دل بھی دہک اٹھے، سامنے طور غر کا پھیلا جلال، کہیں سبز قبائیں، کہیں سنگی ادائیں، کہیں دھند کے سائے، کہیں سورج کی چھائیں، خاموشی بھی نغمہ، فضا بھی ترانہ، ہر سمت فطرت کا سجیلا افسانہ۔ سامنے شنگلدار ہے ماشاءاللہ، اور شنگلدار کا جو ہے نا طور غر میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ شنگلدار ہے، وہ نیچے تک۔ نماز فجر کے بعد دل میں سکون، لبوں پر شکر، ہم گئے سے روانہ ہوئے، نئے سفر نئے شہر کی طلب لیے۔ افق پر سورج طلوع ہوا تو یوں لگا جیسے نور کی چادر زمین پر بچھ گئی ہو، ہر کرن حمد الہی کا ترانہ سناتی، ہر جھلک رب کی عظمت جگاتی، ہوا میں تازگی، دل میں بندگی، قدموں میں شوق۔ یہ سفر نہیں، عبادت کا ایک حسین استعارہ تھا۔ اس وقت میں بہت ہی خوبصورت اونچائی پہ بیٹھا ہوں، اور یہ میرے چچا کا گھر ہے۔ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم میرا چچا زاد ہے، اسلم ان کا گھر ہے ماشاءاللہ۔ اور اس طرف جو ہے میرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، حفیظ۔ اور آپ ابھی کہیں گے کہ بھئی چچا بھی ہے اور نام بھی لے رہے ہیں، تو بھئی یہ میرے کلاس فیلو بھی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا وقت گزرا ہے ہمارا، گپ شپ کا، میٹرک ہم نے ایک ساتھ کیا تھا۔ یہاں جس اونچائی پہ ہم بیٹھے ہیں نا، اور یہاں سے جو ہم آپ کو خوبصورتی دکھا رہے ہیں، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ نایاب ساعت، چاروں طرف چچا زاد، ہر چہرہ مسکراہٹ، ہر آنکھ محبت کی جھلک، کسی کی ہنسی موتی، کسی کی بات خوشبو، کسی کی شفقت سایہ، کسی کی شرارت رنگ، ہم سب ایک حلقہ، ایک دسترخوان، ایک سکانہ، مگر ہر لقمہ انمول، ہر نوالہ بے مثال۔ وہ محفل نہیں مہکتی جہاں ہر چچا زاد دل کے قریب، ہر رشتہ روح کے نصیب، یوں لگا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، اور یہ لمحہ نایاب بن کر ہمیشہ کے لیے یادوں میں جگمگا گیا ہو۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے، ارادہ روشن، قدم پر عزم، دل میں ایک ہی لگن کہ طور غر کا حسن آپ تک پہنچائے۔ راستے کٹھن، چڑھائیاں سخت، سانسیں بوجھل مگر ہمت بلند، حوصلہ جوان، جذبہ بے مثال، ہر قدم آزمائش، ہر موڑ حکایت، کہیں پتھروں کی سرگوشی، کہیں ڈلوانوں کی للکار، مگر ہم نہ رکے نہ جھکے، کیونکہ منزل صرف پہاڑ نہ تھی، وہ تو خوبصورتی کا پیغام اور عزم کا مقام تھی۔ یہاں درمیان میں ہم پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دکھائیں کہ یہاں مٹی کے چھت کس طرح ہوتے ہیں۔ دیکھو، اس کو ہم پشتوں میں کوٹا کہتے ہیں۔ اور یہاں ہم کتنی اونچائی پہ گئے ہیں، اب تھوڑا نیچے نظارہ کریں، ماشاءاللہ بہترین۔ مسلم جو ہے بمعا اپنے زلف کے جو ہے اس سفر میں شامل ہے، اور حفیظ بمعا اپنے پسینے کے۔ جس چھت پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں، اسی گھر کے جو ہمارے رہائشی بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے لیے زبردست قسم کا پانی لاتے ہیں۔ سنم دیدے، حسین نے اچھا ماشاءاللہ ان کا حسین نام ہے۔ اور یہاں ماشاءاللہ بڑا زبردست ماحول بنا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ حافظ، بسم اللہ۔ ہاں بڑی ماشاءاللہ، خوب ٹھنڈا پانی ہے ماشاءاللہ۔ پانی کی ہر گونڈ جیسے جان میں نئی روانی بھر دیتی ہے۔ ہم قدم بڑھاتے ہیں اور سفر کو پھر سے سنوارتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی کسی گھر کی جھلک ملتی ہے، وہاں رک کر پیاس بجھاتے ہیں اور دل کو بھی تسکین دلاتے ہیں۔ راستے کی خاک میں بھی ایک مہک سی ہے، ہر موڑ پر ایک کہانی ہے، ہر در پر مہمان نوازی کی نشانی ہے۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم ڈکے پٹے کی راہوں سے گزرتے ہیں، اور بنجے کی ایک قربت ہمیں خوشبو کی طرح چھو جاتی ہے۔ لمحے مختصر سہی مگر احساس گہرا ہے، وقت تھوڑا سہی مگر منظر سنہرا ہے۔ یہ سفر نہیں، جیسے روح کا اجالا ہے، جیسے زندگی کا حوالہ ہے۔
جب ہم بنجئی کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو فضا خوشبوؤں سے مہک اٹھتی ہے اور دلوں کی حرارت سے استقبال ایک یادگار بن جاتا ہے۔ مسکراہٹوں کی مالا پروئے لوگ، خلوص کے چراغ جلائے چہرے، یہ منظر جیسے محبت کی تفسیر ہو، جیسے مہمان نوازی کی تصویر ہو۔ پھر ہم بنجئی کی خوبصورتی کو آنکھوں میں سجاتے ہیں اور پھر آپ کو وہ مناظر دکھانے لگتے ہیں۔ یہاں کی فضائیں نرم، ہوائیں مدم اور ہر سمت ایک سکون کا عالم ہے، اور جب نگاہ بلند ہوتی ہے تو تورغر کی شان سامنے آتی ہے۔ وہ سرسبز پہاڑ، وہ بادلوں سے ہم کلام چوٹیاں، وہ دھند میں لپٹی وادیاں، جیسے حسن کا کوئی زندہ شاہکار ہو۔ اونچائی سے دیکھا جائے تو تورغر کا ہر منظر ایک نئی کہانی سناتا ہے، کہیں سبززاروں کی چادر، کہیں نیلگو افق کی لہر، کہیں خاموشی میں بولتی ہوئی فطرت کی زبان۔ یہ نظارہ صرف آنکھوں کو نہیں، روح کو بھی سیراب کرتا ہے۔ بنجئی کی بلندیوں سے تورغر کا حسن ایسا لگتا ہے جیسے زمین نے آسمان کو چھو لیا ہو، جیسے قدرت نے اپنی ساری روعنائی ایک ہی منظر میں سمو دی ہو۔ یہ لمحہ نہیں، ایک احساس ہے، یہ منظر نہیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ حکم الہی کی تعمیل میں ظہر کی نماز ادا کر کے جب دل کو سکون نصیب ہوا تو ہم بنجئی کی خوبصورتی میں یوں کھو گئے جیسے عبادت کے بعد قدرت بھی اپنے جلووں سے روح کو مزید منور کر رہی ہو۔ ماشاءاللہ اس وقت ہم بنجئی بانڈے میں ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بہترین قسم کے سوغات جو تورغر کے سوغات ہیں بھائی، وہ ہم کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ اتنے آسانی سے نہیں ملتے بھائی، اس کے لیے ہم بہت تکلیفیں کرتے ہیں، بہت دور دور جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے کانوں کے شوقین ہیں تو آپ کو اتنا دور جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ۔ بسم الله. وای په دې ګټه ډېر ډېر امنه موږ د څه شي لارې په پورته خېجه په کتر راځي چارای کی موږ چارای کی بنجئی کی رعنائیوں کو دل میں بسائے ہم نے پھر رخت سفر باندھا اور شنگلدار کی سمت رخ کر لیا۔ مرخڑوں کنڈوں کی دلکش راہ سے گزرتے ہوئے یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے ہر موڑ ہمیں کسی نئی راز سے آشنا کر رہا ہو۔ کہیں پہاڑوں کی خاموشی، کہیں ہوا کی نرمی، کہیں فطرت کی بے ساختہ دلکشی۔ قدم روا دل مگن اور نگاہ منزل کی جستجو میں یہ سفر محض فاصلوں کا نہیں بلکہ احساسوں کا سنگم بن جاتا ہے جو ہمیں شنگلدار کی جانب کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت ہم سر میں جا رہے ہیں، سر میں۔ ارے بھائی صاحب یہ والا سر نہیں، اس جگہ کا نام سر ہے۔ سامنے شنگلدار ہے ماشاءاللہ، اور شنگلدار کا جو ہے نا تورغر میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ شنگلدار ہے، وہ نیچے تک۔ اور جس راستے پہ ابھی ہم جا رہے ہیں کافی زیادہ خطرناک راستہ ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مسلم کو دیکھ کے ماشاءاللہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور راستے کی پریشانی ہمیں پریشان کرتی جا رہی ہے۔
اس ٹائم جو ہے ہم شنگلدار مڈل اسکول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مڈل اسکول ہے. یہ سارا کا سارا میرے ساتھی تھکے ہوئے بیٹھے ہیں اور میں ان سے زیادہ تھکا ہوا بیٹھا ہوں. ہم اب اس گھر پہنچ چکے ہیں جس میں انشاءاللہ ہم رات رہیں گے. یہ پیچھے ہے ہمارے گھر اور انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے ہمارا صبح کا سفر ہوگا. یہاں پہنچتے ہی ہم آرام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور کل کا سفر انشاءاللہ ہمارا وہ جو ٹاپ ہے اس سے اس طرف جو جگہ ہے انشاءاللہ یہ راستہ ہمارا یہاں سے ہوگا. انشاءاللہ یہاں سے ہم جائیں گے اس ٹاپ پر اور اس ٹاپ سے آگے پھر جو ہے مزید انشاءاللہ آپ کو خوبصورتیاں دکھائیں گے. پھر استنوش عرف بلئی باچا کی جانب سے ہمارے لیے ایسا دسترخوان سجایا گیا کہ دل بھی شکر سے بھر اٹھے اور زبان بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. محبت، خلوص اور مہمان نوازی کی ایسی مثال قائم ہوئی کہ ہر لمحہ یادگار بن گیا. ہر لقمے میں اپنائیت کی مٹاس تھی، ہر نظر میں خیر سگالی کی روشنی. یہ سفر صرف راستوں کا نہیں، دلوں کے ملنے کا سفر ہے اور ایسی خوبصورت میزبانی اس سفر کو اور بھی حسین بنا دیتی ہے. بس اب آپ اگلی قسط کے انتظار کیجئے. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.